الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں علامہ نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو چشتی کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ یہ سلسلہ قسط وار شروع ہے جو واقعہ کربلا کا، تو آج ہم 33ویں قسط جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور اپلوڈ کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے صرف یہی التجا ہے، التماس ہے، پیار بھرا یہی پیغام ہے کہ آپ اسے آگے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ یہی آپ کی دین کے ساتھ خدمت ہے، میرے ساتھ ہو نہ ہو دین کے ساتھ ہے کہ جتنے لوگوں تک صحیح واقعات پہنچیں گے، جب تک یوٹیوب پہ یہ آواز گونجتی رہے گی، یہ واقعات چلتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی تو دیکھ لے گا نا، تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جہاں ہم ٹک ٹاک پہ، جہاں ہم یوٹیوب پہ اور بہت ساری فضول چیزیں دیکھتے ہیں، ہنسی مذاق کی چیزیں دیکھتے ہیں، جہاں ہم مختلف ولاگز دیکھتے ہیں، تو وہاں انفارمیٹیو چیز جو جینون چیز ہے اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، لوگوں تک دین پہنچے، لوگوں تک دین پہنچے۔ اس لیے میں آسان کر کے 5-5 6-6 منٹ کی کلپ چاڑتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، آپ کا وقت بچے۔ دین کو دیا ہوا 1 منٹ اربوں خربوں ڈالر سے افضل ہے، تو مہربانی کریں، لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے جب یہ سفر شروع کیا تو مکے سے کربلا تک 14 مقامات آئے امام علی مقام کے راستے میں، اور ہر مقام پہ مختلف واقعات رونما ہوئے۔ وہ سفر جو ہے، وہ تفصیل جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا رہوں گا کہ پہلے مقام پہ کیا ہوا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، جیسے جیسے مقامات آتے رہے ویسے ویسے امام علی مقام نے جیسے جیسے خطبات دیے، جس بندے کی جس مقام پہ ملاقات ہوئی انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ امام علی مقام کے راستے میں وہ 14 مقام جو آئے وہ کون سے تھے۔ پہلا مقام جو تھا وہ مقام اصفہا تھا، دوسرا مقام جو تھا ذات ارق تھا، تیسرا مقام جو تھا بطن الرما تھا، چوتھا مقام جو تھا مقام زرود تھا، اور 5واں مقام جو تھا مقام زبالہ تھا، اور 6واں مقام جو تھا بطن العقیق تھا، 7واں مقام جو تھا وہ سود تھا یا صورت تھا، 8واں مقام جو ہے وہ شرق تھا، اور 9واں مقام جو ہے وہ زحم تھا، اور 10واں مقام جو ہے مقام بیضا تھا، اور 11واں مقام جو ہے غریب الجنات تھا، اور 12واں مقام جو ہے کسرینی مقاتل، قاف صاد را یا نون یا، اور 13واں مقام جو تھا مقام نینوا تھا، اور 14واں مقام جو تھا وہ مقام کربلا تھا۔ یہ وہ مقام ہیں جو مکے سے کربلا تک 14 منزلیں میرے امام نے کیں، اور ایک ایک منزل کا سفر بہت کٹھن تھا، بہت دشوار تھا، بہت درد بھرا تھا، بہت سنگین تھا۔ تو ان مقامات پہ کیسے کیسے بیتی اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ تو جب امام علی مقام حاجر میں پہنچے نا، تو وہاں اپنے ایک رفیق ان کے جو تھے، دوست جو تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کا نام تھا قیس بن مسہر السیداوی۔ ان کو آپ نے ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو آپ اپنے آنے کی اطلاع دی، اور پورا مقصد آپ نے وہ تحریر فرمایا کہ میں مکے سے یہ سفر کر کے کربلا کیوں آ رہا ہوں۔ وہ آپ نے اس کو دیا قیس بن مسہر السیداوی کو،
تو جب قیس قادسیہ کے قریب پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا. ان ابن زیاد کے کرندوں نے، یزید کے سپاہیوں نے، اس خبیث کے بندوں نے، تو جب ان کو راستے میں جو ہے قید کر لیا گیا تو حسین نے ان کو ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا. وہ حسین بن نمیر سکونی جو تھا وہ کمانڈر ان چیف تھا، وہ سپہ سالار تھا فوج کا. تو اس نے کوفہ بھیج دیا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے کیا حکم دیا کہ بجائے خط پڑھنے کے، بجائے امام علی مقام کے ایلچی کی عزت کرنے کے، اس قاصد کی تعظیم کرنے کی بجائے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کو قصر عمارت کی چھت سے گرا دو. کیوں؟ کیونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کہتا تھا کہ امام علی مقام جو ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. وہ یزید پلیت بے ایمان بغیرت کی بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ امام تو حق پہ تھے. امام تو امام ہوتا ہے. امام کیسے قرآن کے خلاف چل سکتا ہے؟ نبی پاک کے فرمان کے خلاف چل سکتا ہے؟ سب صحابہ نے کہا، لیکن آپ نے رو رو کے یہ جواب دیا کہ یار مجھے جو خواب میں میرے نانے مصطفیٰ کریم نے حکم دیا ہے میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ کی ہمدردیاں، آپ کی محبتیں سچ ہیں، لیکن جو کچھ مجھے میرے نانا کریم نے بتایا ہے میں اس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. چڑھو اور کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ استغفر اللہ، مولا علی کو بھی کذاب کہہ رہے ہیں اور حسین بن علی کو گالیاں دو معاذ اللہ. تو قیس نے اہل کوفہ کو امام کا پیغام پہنچانے کے لیے موقع غنیمت جانا اور فوراً اس حکم پر قصر کے اوپر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگو سیدنا حسین بن علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور خلق خدا میں سب سے بہترین ہیں. کیا بات ہے! جان جا رہی ہے مگر امام کے ساتھ محبت دیکھیں، اسلام کے ساتھ محبت دیکھیں. اس نے کہا اسے قصر عمارت پہ لے جاؤ اور اس کو چھت سے گراؤ تاکہ اس کی گردن ٹوٹ جائے، یہ شہید ہو جائے. لیکن آپ اپنی شہادت بھول کر وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. میں ان کا قاصد ہوں. میں مقام حاجر تک آیا اور میں نے دیکھا کہ امام حسین مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں. ان کی دعوت قبول کرو. پھر انہوں نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی. صدقے جائے ابن قیس تیری بہادری پہ، تیرے ایمان پہ، تیری استقامت پہ، تیرے ایقان پہ. اوے آج کے مولویو آنکھیں کھولو. موت کو دیکھ کر حضرت قیس بن مسر السداوی موت کو سامنے دیکھ کر حق بیان کر رہے ہیں، اور تم کھاتے بھی حسین کے نام پہ ہو، پیتے بھی حسین کے نام پہ ہو، پہنتے بھی حسین کے نام پہ ہو، پھر بھی غداری. کیوں نہیں بتاتے حق بات؟ ممبروں پہ کہا کرو. کمیٹیاں ہمارے مولویوں کے رزق کی وارث نہیں ہیں، وارث تو وہی پنجتن پاک کے گھرانے والے ہیں نا. تو آپ پہنچ چکے ہیں. ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت اور حضرت علی کے لیے دعائے بخشش کی. اس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا. اس نے حکم دیا کہ اس کو بہت اونچا اچھال کر اس طرح نیچے گراؤ کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت قیس کو اس طرح بے دردی سے گرایا گیا کہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ رمق ابھی باقی تھی کہ عبد الملک بن امیر نے آگے بڑھ کر ذبح کر دیا اور امام پاک کا یہ سچا محب آپ پر نثار ہو گیا. بالکل ایسے ہی واقعہ حضرت عبداللہ بن بکتر کے ساتھ پیش آیا، جن کو امام نے خط دے کر حضرت مسلم کے پاس بھیجا تھا. ان کے ساتھ بھی واقعہ ایسے ہی ہوا تھا. یہ 33ویں قسط میں ہم نے آپ کو واقعات پیش کیے.
اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آپ دوستوں کا سننا بھی قبول فرمائے۔ اگلی قسط 34ویں قسط میں کیا ہوا انشاءاللہ پیش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔